اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ مائدہ کے رکوع نمبر 4 کا آغاز کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہے۔ اذ جعل فیکم انبیاء، جب بنائے تم میں انبیاء، وجعلکم ملوکا، اور بنائے تمہارے اندر بادشاہ، وآتاکم، اور دیا تمہیں ما لم یؤتی احدا من العالمین، جو نہیں دیا گیا تھا تمام جہانوں میں سے کسی کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں یاد دلا کر اس کی اطاعت کی طرف مائل کیا تھا، اس کا بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا لوگو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اس نے ایک کے بعد ایک نبی تم میں سے بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے بعد، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بعد انہی کی نسل میں نبوت رہی۔ یہ سب انبیاء تمہیں دعوت توحید اور اتباع کی دعوت دیتے رہے۔ اچھا، یہ سلسلہ صرف حضرت عیسیٰ روح اللہ پر ختم ہوا، پھر خاتم الانبیاء والرسل حضرت محمد بن عبداللہ کو نبوت کاملہ عطا ہوئی۔ آپ اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، جو اپنے سے پہلے کے تمام رسولوں اور نبیوں سے افضل تھے۔ اللہ آپ پر درود و سلام نازل فرمائے، اور تمہیں اس نے بادشاہ بنا دیا، یعنی خادم دیے، بیویاں دی، گھر بار دیا، اور اس وقت جتنے لوگ تھے ان سب سے زیادہ نعمتیں تمہیں عطا کی گئی۔ یہ لوگ اتنا پانے کے بعد بادشاہ کہلانے لگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے ایک شخص نے پوچھا، کیا میں فقراء مہاجرین میں سے ہوں؟ آپ نے فرمایا تیری بیوی ہے؟ اس نے کہا ہاں، گھر بھی ہے۔ کہا ہاں، بتاؤ پھر تو غنی ہے۔ کہا پھر تو غنی ہے کہ تیرے پاس گھر بھی ہے اور بیوی بھی ہے تیرے پاس۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا تم تو غنی ہو، تیرے پاس بیوی ہے، تیرے پاس اپنا گھر ہے، تو بادشاہ ہے۔ اس نے کہا یوں تو میرا خادم بھی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تو بادشاہوں میں سے ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں سواری اور خادم ملک میں ہے۔ بنو اسرائیل ایسے لوگوں کو مملوک کہا کرتے تھے، یعنی جس بندے کے پاس اتنی نعمتیں ہیں وہ بادشاہ کہلانے کا حق رکھتا ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیلیوں کو بادشاہت بھی دی، نبوت بھی دی۔ آگیا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، اے میری قوم داخل ہو جو سرزمین مقدس میں، التی کتب اللہ لکم، وہ جو کہ اللہ نے لکھ دیے تمہارے لیے، ولا ترتدوا، نہ تم پلٹو، علی ادبارکم، اپنی پیٹھوں کے بل، فتنقلبوا خاسرین، تم لوٹو گے نقصان اٹھاتے ہوئے۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، اس میں تو سرکش قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، ہرگز نہیں ہم داخل ہوں گے اس میں، حتیٰ یخرج منہا، یہاں تک کہ وہ نکل جائیں اس سے، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر یہ نکل جائیں گے اس سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ، کہا ان لوگوں نے جو ڈرتے تھے کہ انعم اللہ علیہما، انعام کیا تھا اللہ نے ان دونوں پر، کہ ادخلوا علیہم الباب، داخل ہو جو دروازے سے، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم داخل ہو گے اس میں، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم اس وقت غالب ہو جاؤ گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ پہ توکل کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، انا لن ندخلها، ہرگز نہیں داخل گے ہم اس میں، ابدا کبھی بھی، ما دامت السماوات۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا ما داموا، ہرگز نہیں ہم داخل ہوں گے اس میں جب تک یہ ہے اس بستی میں۔ فاذهب انت وربک، جاؤ آپ اور آپ کا رب، فقاتلا، دونوں جا کر لڑائی کرو، انا ہاہنا قاعدون، بے شک ہم یہاں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں۔ قال رب انی لا املک الا نفسی، کہا اے میرے رب میں نہیں اختیار رکھتا اپنا
اور اپنے بھائی کے سوا کسی کا اختیار نہیں مجھے۔ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اور آپ جدائی کیجئے ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان جو کہ فاسق نافرمان قوم ہے۔ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ، کہا بے شک یہ حرام کر دی گئی ہے، علیہم ان پر 40 سنۃ 40 سال، یتیہون فی الارض، وہ بھٹکتے پھریں گے زمین میں، فلا تأس، تو نہ افسوس کیجئے، علی القوم الفاسقین، نافرمانوں کی قوم پر، تو نافرمان قوم پر افسوس نہ کیجئے۔ آج کے سبق کے اندر ان آیات میں ایک عظیم واقعہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلا دی اور وہ مصر سے نکل آئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بابرکت سرزمین فلسطین بیت المقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور پیچھے نہ ہٹو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ بنی اسرائیل کا خوف اور بہانہ۔ بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زور آور جابر لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ اس موقع پر 2 نیک بہادر آدمیوں نے، مفسرین کے مطابق حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب بن یوفنا نے انہیں سمجھایا کہ تم ان پر دروازے سے حملہ کرو، جب تم داخل ہوگے تو یقیناً غالب آؤ گے، اللہ پر بھروسہ تو کرو۔ لیکن انہوں نے گستاخانہ جواب دیا۔ بنی اسرائیل نے نہایت بے ادبی اور بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہے، تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے۔ یہ جملہ ان کی سرکشی اور نافرمانی اور اللہ پر توکل کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ، مجھے اپنی ذات اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سوا کسی پر اختیار نہیں ہے، بس تو ہمارے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نافرمانی کی سزا میں فرمایا کہ یہ زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، وہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو 40 سال تک یعنی صحرا میں سرگرداں رہنے کی سزا ملی۔ وہ ایک محدود علاقے میں گھومتے رہتے، نکلنے کی کوشش کرتے مگر واپس وہیں آ جاتے۔ اس عرصے میں انہیں آسمان سے من و سلوہ دیا جاتا تھا، بادل ان پر سایہ کرتے تھے، مگر وہ آزادی کے باوجود اپنی نافرمانی کی وجہ سے منزل تک نہ پہنچ سکے۔ ان 40 سالوں میں نافرمان اور بزدل نسل ختم ہو گئی۔ اس کے بعد نئی نسل کے ساتھ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں نئی نسل کے ساتھ حضرت یوشع بن نون نے نئی نسل کے ساتھ قیادت میں یعنی حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں بیت المقدس فتح ہو گیا۔ اس واقعے سے ہمیں بہت اہم سبق ملتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے سامنے ڈر اور بہانے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ نبی کی نافرمانی بڑی سزا کا سبب بنتی ہے۔ کامیابی کے لیے ایمان، ہمت اور توکل بہت ضروری ہے۔ بزدلی پوری قوم کو پیچھے لے جاتی ہے، پیچھے کے دور میں لے جاتی ہے، بلندی نہیں مل سکتی۔